کانٹا بھی نہ لگے. کیوں؟ میں نے تو اسی کا تو کلمہ پڑھا ہے. اللہ کی توحید کی شہادت اور سرکار دو عالم کی رسالت کی شہادت، یہی تو میرے ایمان کی بنیاد ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ان شرائط پہ، اچھا ایک منٹ کے لیے آپ ذرا تھوڑے سے ایک اور پہلو سے کلمے پہ غور کریں. جب آپ کو کلمہ توحید پہ علم بھی ہو، معنی بھی جانتے ہوں کہ لا معبود بحق الا اللہ، جب یقین بھی ہو، شک بھی نہ ہو، اخلاص بھی ہو، محبت بھی ہو، قبول بھی ہو، انقیاد بھی ہو، تو ایمان سے کہیں کہ پھر آدمی شرک کر سکتا ہے. اسی لیے ہے نا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضور نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر گناہ ہوں گے اللہ چاہے تو معاف کر دیں، اور اللہ چاہے تو گناہوں کی سزا دیں، لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. لیکن بعض علماء نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ گناہ کیسے کرے گا. بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جب اس کو اللہ سے محبت ہے تو محبوب کی نافرمانی کیسے کرے. دیکھو نا جی، آج اللہ معاف کرے آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہے، ماں باپ چاہے بھوکھا مر جائے اس کے سوٹ بہترین لے کے جاؤ گے، اس کا کہنا نہیں ٹالا جا سکتا. کیوں؟ اس سے محبت ہے. بیوی ہو تو جی بیوی ہے نا، وہ تو اب نکاح میں آ گئی نا، اب تو بدی گئی. اب اس کی محبت ہو نہ ہو بیوی ہے، گھر وہ نہیں چھوڑ سکتی، اب وہ بیوی ہے، اس نے تو رہنا ہے، روٹی ملے نہ ملے. لیکن وہ تو محبوبہ ہے نا جی، وہ تو اگر میں نے تعویل نہ کی تو دوسرے بھی تو لائن میں کھڑے ہیں. تو اس لیے یہی وہ فرق ہے مشرک کا اور موحد کا. یہی وہ فرق ہے مشرک کا اور موحد کا کہ موحد جب کلمہ پڑھتا ہے، جیسے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان والے کی اور پہچان یہی ہے کہ جو طوائف ہے وہ کہتی ہے میں تیری بھی ہوں، لیکن جو بیوی ہے وہ کہتی ہے تیری ہی ہوں. وہ تیری بھی ہوں نہیں کہتی، یعنی میں اوروں کی بھی ہوں لیکن تیری بھی ہوں. بیوی جو ہے وہ کہتے تیری ہی ہوں. اور یہی وہ مومن ہے جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے صرف تیری ہی عبادت، میں تو صرف تیرا ہی، بس تیری ہی عبادت، تجھ سے ہی مدد، تجھے ہی پکارنا ہے، تجھ سے ہی مانگنا ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے، تو ہی میرا الہ ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تو ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور تجھ سے مجھے محبت ہے. تو جب محبت ہوگی تو محبوب کے فرمان کے خلاف نہیں کرے گا. محبوب حکم دے گا نماز حاضر، محبوب حکم دے گا جہاد حاضر، محبوب حکم دے گا روزہ حاضر، محبوب حکم دے گا کہ جناب زنا حرام نکاح حلال حاضر، محبوب حکم دے گا تجارت حلال ربا حرام حاضر. تو اب من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اسی لیے حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا من شہد لا الہ الا اللہ، جو گواہی دے کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، وان محمد رسول اللہ، اور ایک حدیث میں ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. وان عیسیٰ ابن مریم عبدہ، اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں. وکلمتہ، اس کا کلمہ ہے. کیا معنی؟ کلمہ کن سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، اور اللہ کے حکم سے اسی کلمے سے روح پھونکی گئی ہے. اور اس کے بعد اقرار کرتا ہے والجنت حق والنار حق، کہ جنت بھی حق ہے، نار بھی حق ہے. کیا معنی؟ یعنی جزا بھی حق ہے، ثواب بھی حق ہے، عقاب بھی حق ہے. اس کے بعد فرمایا ادخلہ اللہ الجنت ما کان من العمل، اس کے عمل جیسے بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے. تو اس لیے کہ ساری مدار جو ہے وہ اسی کلمہ مبارک پہ ہے. دعا کریں اللہ اسی کلمے پہ ہمیں ثابت قدم رکھے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ عقیدے کے بارے میں جو دروس کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے جاری ہوا ہے، اس میں درس سابقہ میں ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں باتیں عرض کی تھیں کہ کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے شروط و ارکان کیا ہیں.
کیونکہ صرف کلمے پڑھنے سے بات نہیں بنتی. کلمہ تو منافقین بھی پڑھتے تھے. تو اس لیے اس کے جو شروط محدثین نے، علماء نے، مفسرین نے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں وہ میں نے عرض کیے تھے. اور آج کے درس میں شرک کی بات ہے کہ شرک کیا ہے. اس میں جیسے یہ بات ضروری تھی کہ ہمیں کلمہ پڑھنے کا علم بھی ہو، یقین بھی ہو، اخلاص بھی ہو، قبول بھی ہو، انقیاد بھی ہو، اور اس ذات پاک سے جس کے نام پہ ہم شہادت دے رہے ہیں محبت بھی. یہ جب تک نہ ہو تو پھر کلمے کا فائدہ. اسی طرح اب یہ ہے کہ جب ہم نے کلمے کا، الہ کا، معبود برحق کا یہ بات ہم نے سمجھ لی ہے، تو اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ شرک کیا بلا. تو سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ شرک جو ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک. اسی لیے جب یہ آیت اتری جو ہم نے سابقہ درس میں بھی تلاوت کی اور آج بھی تلاوت کی کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا شروع کے ساتھ، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمٍ، اور پھر ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، کامیابی ہے، دنیا و آخرت کا امن ہے اور دنیا و آخرت میں فلاح ہے. تو جب یہ آیت اتری تو صحابہ تو گھبرا گئے. انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت بڑی شرط ہے کہ ایمان ہو اور اس میں ظلم نہ ملائے، یعنی اس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو. تو اگر یہ بات ہے تو پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اینا لم یظلم یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے جس سے کوئی نہ کوئی ظلم نہ ہوا. تو صحابہ گھبرا گئے. شق علیہم، صحابہ پہ یہ بات بڑی شدید سخت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں تم جو سمجھ رہے ہو. تم سمجھ رہے ہو ظلم کا معنی مطلقاً گناہ. تو ہر بندے سے گناہ تو ہوتا ہے، انسان ہے، گناہ تو ہوتا ہے. کون بندہ ہے جسے گناہ نہیں ہوتا؟ کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کرتا ہے، لیکن اللہ کو وہ خطا کار، وہ گناہ گار بھی پسند ہیں جو اللہ کے دروازے پہ توبہ کرتے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اس لیے گھبرا رہے ہو کہ گناہوں تو صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم، نبی کے علاوہ تو کوئی معصوم نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم نہ گھبراؤ، یہ معنی نہیں ہے یہاں ظلم کا. یہاں ظلم کا معنی ہے شرک، کہ جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ شرک نہ ملائے، شرک نہ کرے. اگر ایمان کے ساتھ اس نے شرک کر لیا ہے تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو کہ اس مرد صالح نے، اس اللہ کے بندے نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تھی، اذ قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان، یاد رکھیں ان کے بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ وہ عبد صالح ہیں، وہ نبی نہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، مقبول بندے ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تو یہی کہا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ سے شرک نہ کر. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ تو بہت بڑا ظلم. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک. یاد رکھو کہ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے. عام طور پہ ہم کہتے ہیں جی بڑا ظلم ہوا، فلاں بہت بڑا ظالم ہے، فلاں مظلوم ہے. تو ظلم کا معنی جو ہے یاد رکھیں، اصل ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ،
کہ کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام کے بجائے کسی غلط مقام پہ رکھنا جو ہے اس کا معنی ظلم۔ مثال کے طور پر بعض چیزیں ایسی ہیں، مثلا معقولات ہیں، مشروبات ہیں، تو ان کو برتنوں میں رکھا جاتا ہے، اگر ہم مٹی پہ رکھ دیں یہ بھی ایک ظلم۔ اسی طرح کے سے مثلا ہمیں اللہ نے عینک دی ہے آنکھوں پہ لگانے کے لیے، کوئی اس کو بوٹ میں رکھے تو یہ بھی ظلم ہے کہ اس نے اس کو اس کے محل کے علاوہ کسی جگہ رکھا۔ وضع الشیء فی غیر محل۔ اسی سے وہ علماء لیتے ہیں کہ بھی قرآن کو احترام سے رکھو، ادب سے رکھو، رحل پہ رکھو، اونچی جگہ پہ رکھو، مٹی پہ نہ رکھو، بے ادبی سے نہ رکھو۔ کیوں کہتے ہیں یہ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ تو وہ عظیم کلام، عظیم کتاب ہے، اللہ نے تو اس کو لوح محفوظ میں رکھا ہے اور بیت العزہ میں رکھا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تورات کو اٹھا کے سرانے پہ رکھا ہے، اور آپ قرآن کو نیچے پھینک دیں، پڑھتے رہیں اور رکھا تو سرانے رکھ کے سو گئے۔ مرضی ہے تو ایک ہی ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا، اسی ہاتھ میں قرآن بھی پکڑا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک ظلم کا نوع من الظلم ہے کہ ایک شے کو آپ جو ہے غیر محل پہ لگا رہے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا کی ایک حدیث مبارک کو یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں، مثلا آپریشن کے لیے انجینئر کو کھڑا کر دیں اور مکان بنانے کے لیے ڈاکٹر کو بھیج دیں، تو یہ ظلم کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ ہم نے معاملات جو ہیں نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے۔ وہ ہمارے ہاں ایک پرانی بات ہے پاکستان کی، بہت پرانی، اللہ عالم مجھے نام تو نہیں آتا، نہ کوئی تعلق ہوتا ہے سیاست سے، تو ایک آدمی نے ایسے بات چل پڑی ہسپتالوں کی، تو میں نے پوچھا ایک دوست سے بھی ہاں کیا حال ہے بھائی وہاں، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا وزیر صحت جو ہے مستقل مریض ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو وزیر ہی ایسا بنایا جو خود بیمار ہے، تو اب ہم وزیر قانون اس کو بنا دیں یا ایسے آدمی کو وزیر بنا دیں ہم جو اس کا لائق نہ ہوتی، یہ علامات ہے قیامت، کیونکہ یہ ظلم ہے، اسی کا نام ظلم ہے۔ اور یہ جو آج کل ایک بہت بڑی یعنی چلی ہوئی ہے بات کہ جی یہ دینی مدارس جو ہیں وہ جی ملا پیدا کرتے ہیں، مولوی پیدا کرتے ہیں، ان میں کوئی ان کو علوم جدید سے واسطہ نہیں ہوتا، ان کو جدید علوم پڑھانے چاہیے، اور حدیث علوم جو ہیں جدید، ریاضیات ہے، کمپیوٹر ہے، سائنس ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، وہ ان کو لازمی، تاکہ یہ بیچارے سے دیکھو جی صرف ملا ہی بن کے رہ جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ بات لوگوں کو بتاؤ اعتبار ظاہر کے بڑی اچھی لگتی ہے کہ جی بڑی اچھی بات کہ ایک عالم دین بھی ہوگا اور ماشاءاللہ استاد جو ہے کمپیوٹر کا بھی ماہر ہوگا، استاد پورے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے پوری دنیا سے معلومات بھی کر لے گا، کتابیں بھی دیکھ لے گا اور اس کو فوائد بھی حاصل کرے گا، اپنی جدید علوم کو فیڈ بھی کر سکے گا، ویب سائٹ ایک نئی کھول لے گا۔ باقی یار ویسے ہونا چاہیے کہ اکثر مولوی لوگ جو مدارس میں تیار ہوتے ہیں وہ بیچارے ان علوم جدیدہ سے آشنا نہیں ہوتے ہیں، یہ بڑا زور ہے اور اسی پہ آج کل زور دیا جا رہا ہے جی نصاب تبدیل ہونے چاہیے، پرانے نصاب ہیں، فرسودہ نصاب ہیں، اب تو ہمیں بالکل ایک جدید نصاب آنا چاہیے۔ لیکن یہ ایک ظاہر بڑی اچھی بات لگتی ہے، دراصل اندر یہ بھی ایک کفر کی سازش نہیں۔ اگر آپ کو مولویوں کو جدید بنانا ہے تو جتنی آپ کی یونیورسٹیاں جدید بنا رہی ہیں ان میں بھی تو مولویوں کو بھیجیں نا، ان کو بھی، تاکہ ہم دین کا علم پڑھائیں، تاکہ وہ بھی عالم بن جائیں۔ ہم نے تو کبھی مطالبہ نہیں کیا ڈاکٹر سے کہ آ کے ہمیں تفسیر پڑھاؤ، ہم نے تو کبھی انجینئر سے مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں آ کے فقہ کی کتاب سمجھائے، ہم نے تو آپ کے کسی پی ایچ ڈی سے نہیں کہا کہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر تو ہمیں پڑھا دو، تو آپ ہمیں بھی چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، ہم اپنے کام کرتے رہیں، جو کچھ اس وقت ایک دین وقت، یہ بھی ظلم ہوتا ہے کہ ایک چیز پر غلط چیز کو رکھنا، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ تو اس لیے اچھا اب شرک کیوں ظلم ہے؟ سمجھے بات کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنے آگے سجدہ کرنے کے لیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنے دروازے سے مانگنے کے لیے،
اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنے نام کی منت ماننے کے لیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کے نام پہ قربانی کرنے کے لیے، اللہ نے پیدا کیا کہ یہ جبین صرف میرے آگے جھکے، جب غیر کے آگے جھکی تو اللہ کے سوا، اسی کا نام ظلم، کہ ہم نے وہ چیز جو اللہ کے آگے جھکانی تھی غیر کے آگے جھکا دی، وہ چیز جو ہم نے اللہ کے نام پہ کرنی تھی غیر کے نام پہ کر دی، ما اہل بہ لغیر اللہ میں آ گئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اب قرآن کی نظر میں دیکھیں اور یاد رکھیں کہ جس کو اللہ، تو کتنا بڑی عظیم ہے ذات اس کی، جب وہ عظیم ذات یہ کہے کہ یہ عظیم ظلم ہے تو خود اندازہ کریں کہ شرک کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ اس کی یوں مثال سمجھ لیں، مثلا اللہ نہ کرے کسی ایک آدمی کو کوئی پھوڑا ہے، پھنسی ہے، ایک عام طبیب کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ بات ہے، پھر وہ اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ بات ہے، پھر وہ جو ہے بیچارہ استشاری کے پاس جاتا ہے، یا وہ بہت بڑی دنیا کے کسی مانے ہوئے معروف ڈاکٹر کے پاس، جب وہ کہہ دے تو کہتے ہیں جی اب تو کوئی ڈاؤٹ رہا ہی نہیں نا، اب دیکھیں جناب یہ فلاں جگہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی۔ تو جب بندے اگر کوئی علم والا بات کہہ دے تو اس پر تو ہم بڑی توجہ کرتے، جب خدا کہہ دے کہ یہ ظلم عظیم ہے تو اس سے بڑا ظلم کون سا ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ اور اب دوسری جگہ قرآن سے سنیں، قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ شرک، یعنی ایک آیت نے کیا فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اب دوسری جگہ قرآن کہتا ہے، خدا فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی گمراہی، واہ، اس لیے فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہی میں بڑا دور بھٹک گیا، مارا گیا، یعنی اتنی بڑی گمراہی ہے کہ ضلالا بعیدا۔ تو اندازہ فرمائے، اللہ نے کہا کہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، اور شرک کیا ہے؟ سب سے بڑی گمراہی۔ اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ شرک کیا ہے؟ نجاست ہے، پلید ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں باقاعدہ واضح فرما دیا کہ، اور اس کے بعد جب یہ آیت مبارک اتری تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بعد حضرت علی کو بھیجا کہ جا کے مکے میں اعلان کر دو کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ اے لوگو، مشرکون جو ہے وہ تو پلید، حالانکہ وہ تو روز نہاتے ہیں، وہ تو روز غسل کرتے ہیں، وہ تو بڑے اعلیٰ قسم کے پرفیوم چھڑکتے ہیں، وہ تو بڑی اینٹی سیپٹک قسم کے صابن استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ نجاست معنوی ہے، ایک نجاست ظاہری ہوتی ہے، ایک نجاست معنوی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اندرون کو اس سے بڑا پلید کون ہوگا، اس سے بڑا نجاست کون سی ہوگی کہ بندہ میرا ہو اور عبادت غیر کی کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شرک جو ہے وہ نجاست، گندگی ہے، اور ایسی گندگی کے حکم دے دیا کہ آج اس سال کے بعد، اس اعلان کے بعد کسی بھی مشرک کو اللہ کے حدود حرم میں، اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ چونکہ یہاں ایک اسلامی حکومت ہے تو انہوں نے باقاعدہ حدود حرم پہ چوکیاں بنا دی ہیں کہ غیر المسلمین جو ہے داخل نہیں ہوتے۔ بھی اگر کوئی غیر مسلم ہے، ہاں کوئی چوری آ جائے، کوئی دھوکہ دے کے آ جائے تو قادیانی بھی آ جاتے ہیں، کوئی آدمی اپنے آپ کو پاسپورٹ میں مسلمان لکھوا کے آ جائے تو ان بیچاروں کے پاس کوئی ایسی مشین تو ایجاد ہوئی نہیں جو اندر سے بتا دے کہ یہ سچ جھوٹ مسلمان ہے یا کافر ہے، ہندو ہے یا قادیانی ہے، یہ تو نہیں، وہ تو میرے دھوکہ ہے۔ لیکن اگر علم ہو، واضح ہو، بات ہو تو باقاعدہ چوکی ہے، اطلاع ہے، حدود ہے، بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ بھی غیر مسلمین جو ہیں وہ داخل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ابتدا میں جب یہ بجلی کے بڑے بڑے اسٹیشن بنائے گئے تو ان کو بھی حدود حرم سے باہر رکھا گیا کہ کوئی بہت بڑا فالٹ آ جائے اور ہمیں کسی کافر کو بلانا پڑے تو وہ حدود حرم میں داخل نہ ہو سکے۔ تو اتنی بڑی، میں نے اللہ کے نبی نہیں، اللہ نے حکم دے کے بھیجا کہ مشرک پلید ہے اور اللہ کے حرم میں داخل ہی نہ ہو۔ اچھا، صرف حرم میں نہیں، چونکہ حرم کا نام مسجد الحرام بھی ہے تو اسی طرح حکم ہے کہ کسی مسجد میں بھی داخل نہ ہو۔ یہ تو آج کل رواج بن گئے ہیں نا جی کہ ہندو آ جاتے ہیں اور ہمارے مساجد میں اور دکھانے کے لیے اور دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے، ورنہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہود ہے، ہنود ہے، نصرانی ہے یا جو بھی کفر ہے وہ کبھی اسلام سے محبت نہیں کرتا۔
اللہ کہتا ہے دشمن ہیں، تم کہتے ہو دوست ہیں۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے بھی دشمن ہمارے بھی دشمن۔ اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ سیکولرزم کے دعوے کرنے والا ملک، وہ اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہنے والا ملک جو ہے، اس کے بغض باطن کا اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ جب اس کو موقع ملا تو مسلمانوں کے خلاف کیا کیا۔ کیوں؟ وہ جو اندر کا بغض ہے وہ کہاں جائے؟ حالانکہ مسلمان ہمارے اتنے سیدھے سادے ہیں بیچارے، اسی حج میں ہمارے بعض مسلمان احمد آباد کے اور گجرات کے اور بلوچ کے اور جو بھاؤ نگر وغیرہ کیا کہ پوچھ رہے وہ جی ہندو ہمارے ہمسائے ہیں، وہ بہت پرانے ہمسائے ہیں اور ہماری آپس میں بڑی اچھی تعلقات ہیں، ان سے کہا تھا کہ زمزم لے آنا مکے کی اور مدینے کی کھجور لے آنا، ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ وہ ہم سے مسئلے پوچھ رہے ہیں اور ان نے دیکھو کیسے کھجوریں کھلائیں۔ یعنی اس قسم کا ظلم جو ہے میرے خیال میں تاریخ انسانیت میں بھی نہیں ہوا، تاریخ انسانیت میں بھی یہ ظلم نہیں ہوا ہے جو وہاں ہوگا۔ اور بالکل وہ ڈور وہی ملی ہوئی ہے، ادھر یہود ہے ادھر ہنود ہے، دونوں ایک دوسرے کو باقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو امداد دیتے ہیں ہر قسم کی، اور بالکل ہر وقت دونوں کے ایڈوائزر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے ختم کرنا ہے مسلمانوں کو، کیسے بگا۔ اسی لیے قرآن نے کہہ دیا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ میرے محبوب اپنی امت کو بتا دو کہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ اسلام کو چھوڑ کے ملت یہودیت میں داخل ہو جائے، پھر بھی 2 نمبر کا یہودی مانیں گے، اصلی نہیں مانیں گے۔ یعنی اللہ نہ کرے آج کوئی بندہ یہودی بن جائے، اس کو بھی نمبر 1 یہودی نہیں مانے گا، نمبر 2 یہودی کہلائے۔ تو اس لیے اندازہ فرمائے کہ ان کا جو وہ اب دیکھیں کہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ اندر سے پلید ہیں، وہ ہے اندر پلیدی کہ نہیں؟ آخر وہ بدبو نکل آئی نا، آخر وہ پلیدی ظاہر ہو گئی نا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انما المشرکون نجس، یہ بالکل پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ تو اب ہمیں قرآن نے کیا سمجھایا کہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک سب سے بڑی گمراہی ہے، اور شرک کیا ہے؟ نجاست ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے کہ شرک ایک ایسی بلا ہے کہ اس کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یہ نہیں کہ جنت میں نہیں، جنت حرام ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اللہ نے فرمایا جس نے شرک کیا جنت حرام، جنت کی نعمتیں حرام، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ یعنی اندازہ فرمایا کہ اللہ نے مشرک پہ، شرک کرنے والے پہ یہ نہیں کبھی جنت میں نہیں جانے دے گا، نے فرمایا نہیں جنت اس پہ میں نے حرام کر دی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کو آپ دوسری جگہ کھول کے دیکھ لیں کہ قیامت والے دن، کیونکہ اللہ نے تو قرآن ایسے پیش کیا نا جیسے ہمارے سامنے ہو جنت، ہمارے سامنے ہو جہنم، کیونکہ فرمان خداوندی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور کلمے کی بنیاد کیا تھی؟ یقین، المنافی لشک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس منظر کو بیان کیا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے تو اللہ ان کے درمیان میں پردے ہٹائیں گے، تو اب جہنم والے چیخیں گے اور پکاریں گے کہ جنتیوں مہربانی کرو، کہ ہمارے ساتھ مہربانی کرو، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، مہربانی کرو تھوڑا سا پانی پھینک دو، یا جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے ہمیں بھی کچھ کھانے کے لیے دے دو، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی ہے، زخموں کی نکلی ہوئی پیپ ہے، کھانے کے لیے شجرۃ الزقوم ہے، ہم برباد ہو گئے، مٹ گئے، تھوڑا پانی ڈال دو۔ تو اب کیا جواب دیں گے اہل جنت؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ سارے جنتی دیکھ کے کہیں گے بدبختو، اللہ پاک نے جنت کی نعمتیں تو کافروں پہ حرام کر دی ہیں، ہم تمہیں کیسے دے سکتے ہیں؟ تو جنت کی نعمتیں حرام ہے اور جنت حرام۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ شرک کتنی بڑی بلا ہے کہ سورۃ انعام میں اللہ نے 18 پیغمبروں کے نام لیے ہیں،
یعنی کسی آیت میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ 18 پیغمبروں کا اکٹھا ذکر کیا جائے. یعنی کسی جگہ آپ دیکھیں گے 2 پیغمبروں کے نام آ گئے، 4 کے آ گئے، 3 کے آ گئے، 6 کے آ گئے، ایک پیغمبر کا نام آ گیا، یوسف علیہ السلام کا قصہ آ گیا، کہیں یعقوب علیہ السلام کا ذکر آ گیا، کہیں ابراہیم الخلیل کا ذکر آ گیا، کہیں موسیٰ و ہارون کا ذکر. لیکن سورۃ انعام کھول کے دیکھ لیں کہ اللہ نے 18 پیغمبروں کے باقاعدہ نام لیے ہیں، اور سب کے نام لینے کے بعد آگے کیا فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ. اللہ نے فرمایا کہ میرے شان والے پیغمبر اگر یہ بھی شرک کریں تو ان کے عمل بھی حبط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. حالانکہ پیغمبر تو شرک سے پاک ہے، پیغمبر تو شرک سے پاک ہے. یاد رکھو اللہ کے نبی شرک سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن یعنی شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ اللہ ان کی امتوں کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ امتیں تو کچھ بھی نہیں نا، خدا نہ کرے اگر یہ پیغمبر بھی کر لیں تو میں ان کے بھی عمل برباد کر دوں. اسی لیے ایک جگہ براہ راست خطاب ہے میرے آقا کو، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ اللہ معاف کرے اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے تو ہم آپ کے عمل بھی برباد کر دیں گے. اب دیکھو شرک کتنی بلا ہے کہ بندہ جتنے عمل کرے سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں، حبط عمل ہو جائے. اسی لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے ہاں جو عام غلط فہمی ہے، بھئی آپ وضو کرتے ہیں لیکن اگر خون نکل آیا، ہوا چلی گئی، ریح خارج ہو گئی تو وضو ٹوٹ گیا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آمدن کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس کلمہ جو ہم نے پڑھ لیا یہ کبھی نہیں ٹوٹتا. یہ وہ بنیادی غلطی ہے جو لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئی. جی میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، کمال کی بات ہے، میں جناب کو بتوں کی پوجا تھوڑی کرتا ہوں، میں مسلمان ہیں جناب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب آپ جناب کیا کریں؟ تو بات یہ نہیں، یاد رکھیں کہ جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ 1,00,000 روپے خرچ کر کے حج پہ آئے ہیں، لیکن اگر احرام باندھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد، عرفات جانے سے پہلے میاں بیوی آپس میں مل رہے، حالانکہ بیوی ہے اس کی حلال ہے لیکن حج فاسد ہو گیا، یعنی حج ختم. اس کے بعد وہ اعمال صرف ظاہری طور پہ ادا کرے گا تاکہ چلو لوگوں میں شامل رہے، لیکن حج اس کو اگلے سال کرنا ہوگا، یہ حج فاسد ہو گیا. یعنی اگر اس نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا ہے، لیکن مثلا انہوں نے احرام باندھ لیا 7 تاریخ کو، یا انہوں نے احرام باندھ لیا 8 تاریخ کو، لیکن ارادہ ہو گیا کہ چلو بھی 9 کو صبح عرفات چلے جائیں گے، اور اسی احرام کی نیت کے بعد سو گئے، میاں بیوی آپس میں مل گئے، تو حج فاسد ہو. اب اس کی شکل دیکھیں کہ اگر عرفات کے بعد میاں بیوی ملیں تو ابھی طواف زیارت نہیں کیا ہے اور ابھی کنکریاں مار کے بال بھی نہیں کٹائے ہیں، تو پھر ان کو بدنا دینا پڑے گا، ایک اونٹ دینا پڑے گا، یا ایک بھینس دینی پڑے گی، یا ایک گائے دینی پڑے گی. اگر انہوں نے بال کٹوا لیے تھے اور طواف زیارت نہیں کیا تھا پھر ملے ہیں تو پھر دم دینی پڑے گی. لیکن عرفات سے پہلے کوئی مل لے تو دم، ہاں اگر احرام کھل چکے ہیں تو پھر تو ملنا جائز ہے. مانا ہے کہ حالت احرام میں نیت کرنے کے بعد تو حج فاسد ہو جائے. اچھا پہلے ہم بھی کتابوں میں پڑھتے تھے اور لوگ بھی ہمیں کچھ ہے نا، بعض لوگ جن کو فقہ سے غصہ ہوتا ہے، چڑ ہوتی ہے کہ دیکھو جی فقہ میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اب دیکھو جناب یہ کوئی حج کی کتاب ہے یا کوک شاستر ہے، ایسے ایسے واقعات اس میں لکھے ہوتے ہیں، ایسی ایسی کہانیاں لکھی ہوتی ہیں. جناب یہ عورتیں بھی تو کبھی پڑھتی ہیں. او یار عورتیں تو بس اصل کوک شاستر بھی پڑھ لیتی ہیں، وہاں تو غصہ نہیں آتا، صرف مولویوں پہ غصہ آ جاتا ہے. عورتیں تو سب کچھ پڑھتی ہیں، وہ کیا نہیں پڑھتی؟ آج کل جو رسالے چھپ رہے ہیں وہ کوئی کم ہے. لیکن اصل غصہ فقہ پہ نکالنا ہے، مولوی پہ نکالنا ہے، وہاں غصہ آ جاتا ہے. ہاں مولویوں نے حج میں یہ کیوں لکھ دیا؟ یعنی آپ حیران ہوں گے، ایسے ایسے واقعات حج میں پیش آتے ہیں اور وہ لوگ آ کے ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو مجبوراً ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اللہ ان فقہا پہ رحمت کرے. اگر وہ یہ کتابوں میں نہ لکھتے تو آج ہم کیا کرتے، ہم کیا جواب اور کہاں سے جواب بناتے ہیں؟ یہ تو ان فقہا کی محنت ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے موتی نکال نکال کے استنباط کر کر کے اور جناب کتاب الحج لکھی، پھر اس کے جنایات لکھے، پھر اس کے اقسام لکھے، پھر اس کے حالات لکھے ہیں. ایک ایک تفصیل لکھی ہے کہ ایک آدمی نے عرفات سے پہلے مثلا میاں بیوی مل گئے
وہ بھی فاسق. اچھا ایک آدمی میاں بیوی تو نہیں ملے لیکن خود اپنے ساتھ اس نے کوئی اپنے ہاتھ سے زیادتی کر دی. ایک شکل بھی تو ہے. کسی عورت نے بھی اپنے آپ سے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو استعمال کر دیا. ہم پہلے کہتے تھے یار یہ کیا بات, ایسی باتیں نہیں لکھنی چاہیے تھی. لیکن ایسے واقعات اللہ کے یعنی آپ حیران ہوں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں, عرفات کے دن پیش آئے ہیں. انہوں نے وہاں عرفات میں آ کر ہم سے پوچھا ہے کہ جی اب کیا کریں. آج ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی میں طواف زیارت جب کر رہا تھا تو چھٹے چکر میں مجھے انزال ہو گیا. کیوں ہو گیا ہوگا آپ بتائیں مجھے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ تو زیادہ جانتے ہوں گے. اندازہ مقصد یہ ہے کہ عورتیں ہوں گی, مس ہوگا, ایک دوسرے سے ٹکرائے ہوں گے, وہ دماغ میں شہوانیت و شیطانیت دماغ میں آ گئی ہوگی, تبھی ہوگا. وجہ تو کوئی وجہ نہیں, جاگ رہا ہے, طواف کر رہا ہے, کوئی سویا ہوا تو نہیں ہے. یعنی طواف زیارت ہے, کعبۃ اللہ میں ہے اور حاجی ہے. تو اگر ایسے مسائل نہ ہوں تو کون بتائے. تو اسی لیے اب آپ اندازہ فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جو ایک ایک چیز فرمائی ہے, آمنا باللہ, کہ صدق اللہ, اللہ سے بڑا سچ کون بول سکتا ہے. اللہ نے جو بھی فرمایا بالکل عین حق ہے کہ کافر پلید ہے پلید. اچھا آپ دیکھیں کہ اگر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مشرک ایسی بری بلا ہے کہ اس کے لیے مغفرت بھی نہ مانگو, یعنی اندازہ کریں کہ شرک ایسی بری بلا ہے کہ مشرک کے لیے اللہ سے بھی معافی نہ مانگو. حالانکہ ہر گناہ کے لیے آپ توبہ کر سکتے ہیں, بڑے سے بڑا گناہ گار ہو. وہ حدیث مبارک میں صحیح موجود نہیں ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کر دیا, ڈاکو ہوتے. اب جناب اس کو اللہ نے دل میں خیال ڈال دیا کہ یار اتنے قتل تو ہو گئے ہیں لیکن آخر مرنا بھی تو ہے, تو کسی سے مسئلہ پوچھ لوں. ایک مولوی سے مسئلہ پوچھا ہوگا, میرے جیسا مولوی ٹکر گیا. آج کل تو ہر کوئی مولوی بن جاتا ہے نا, خاص طور پہ اگر داڑھی رکھ لے سبحان اللہ تو بڑا مولوی ہو گیا, اور اگر سبز پگڑی باندھ لے ماشاءاللہ پھر تو علامہ ہو گیا, اور بال شال خوبصورت رکھ لے ماشاءاللہ سبحان اللہ پھر تو وہ قطب دوراں غزالی زمان ہو گئے ماشاءاللہ. بڑا آسان ہے, تو ہم پڑھ پڑھ کے مر گئے دیہاتوں میں اور جنگلوں میں. آج کل تو بڑا آسان ہے, بس کپڑے بدلنے ہیں, پگڑی بنانی ہے, لمبا کرتا پگڑی بنا لی, بال شال رکھ لیے, 2 خلیفے پیچھے ہوں, بس کام بن گیا, پیری چل پڑے. اور جب مسئلہ مشکل ہو تو خلیفے کو ہدایت ہو, کہیں جی یہ حضرت کے وظیفے کا وقت ہے, بولتے نہیں. بس سب سے بڑی پیری یہ ہے, پھر کہیں جی یہ حضرت کا ذرا بھائی ادھر ہٹ جاؤ, دیکھا نہیں بدبخت وظیفہ پڑھ رہے ہیں. اور یا کہہ دیا کہ حضرت تو بس سب پہنچے ہوئے ہیں جہاں پہنچے ہوئے, لہٰذا آپ بندو سے کیا بات کریں, جب ڈائریکٹ ان کی ڈائلنگ اللہ سے ہو گئی ہے تو اب چھوٹی چھوٹی مخلوق سے کیا باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, یعنی اندازہ کریں کہ 99 قتل ہے. میرے جیسا کوئی آدمی مولوی ٹکر گیا, اس نے کہا جی مجھ سے 99 بندہ مارا گیا ہے, اگر میں توبہ کروں اللہ سے معافی مانگوں میری کو بخشش ہوگی. اس نے کہا بے وقوف آدمی. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ. اللہ کہتے ہیں ایک بندے کو قتل کرو بغیر کسی گناہ کے تو اس کے سزا جو ہے جہنم ہے, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ کا اس میں غضب ہے, اللہ کی اس میں لعنت ہے, اس کے لیے عذاب احانت والا دردناک دیا. تم تو 99 بندے کے قتل ہو, معافی مانگ رہے ہو, تمہیں کیسے معافی مل سکتی. آدمی وہ بھی کوئی جی دار تھا, اس نے کہا اچھا مولوی صاحب بات یہ ہے کہ 99 کے بعد معافی نہیں ملتی تو میرا فگر تو پورا ہو جائے, تم تو مرو 100 تو ہو جائے نا ٹھیک, معافی تو ویسے ہی نہیں ملتی. جب 99 کے بعد جہنم میں جانا ہے تو جناب تو گھر تشریف نہ لے جائے نا. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, 100 پورا ہو گیا. یہ حدیث میں ہے, یہ کوئی قصہ ڈرامہ نہیں, یہ کوئی افسانہ نہیں, حدیث مبارک میں ہے. جب 100 پورا ہو گیا پھر بیٹھا, پھر دل میں خیال آ گیا یار میں نے قتل کیا اور 100 بندہ قتل. ایک اور آدمی سے پوچھا, اس نے کہا جناب میں نے 100 بندہ قتل کر دیا ہے, میری کو معافی کی. انہوں نے کہا یار مجھے تو مسئلہ آتا نہیں. سامنے اس بستی میں ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں, وہاں جا کے کسی عالم سے مسئلہ پوچھو, تو بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ 100 بندے کا قتل ہے. اس نے کہا اور قاعدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ نہ آئے تو کہو فاسألوا اہل الذکر, دوسرے کی دلالت کرو, کوئی بھی عالم سے جا کے پوچھو. یہ کوئی شرم نہیں, کوئی اس میں حیا نہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد چل پڑا. اللہ کی شان دیکھے, موت آ گئی. موت جب آئی ہے تو وہ
کوشش کی اس نے کسی طرح بستی میں پہنچ جاؤ، کسی طرح بستی میں پہنچ جاؤ، مسئلہ پوچھ لوں، لیکن گر گیا۔ جب گر گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ یعنی آپ اس صدر ہی، وہ بیچارے کہ اب پاؤں تو جواب دے گئے، گر گیا، ہاتھ بھی جواب دے گا، تو سینے سے گھسٹ گھسٹ کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں، اور کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں تو شاید میری توبہ ہو جائے، لیکن موت آ گئی۔ تو اب دونوں فرشتے آ گئے، رحمت کے بھی عذاب کے بھی۔ انہوں نے عذاب والے نے کہا کہ 100 آدمی کا قاتل ہے، رحمت والے نے کہا کہ دیکھو بھائی توبہ کے لیے تو جا رہا تھا نا بیچارہ، دل میں نادم تو ہو گیا نا، شرمندہ تو ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ فرشتوں تمہارا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے، ایسا کرو کہ ایک تو وہ بستی ہے جہاں اس نے قتل کیا، اس بستی سے لے کر ناش تک پیمائش کرو کہ کتنا فاصلہ ہے، اور ایک جہاں اس کی ناش پڑی ہے اس سے لے کر جہاں یہ جا رہا تھا کسی عالم سے دین پوچھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ پیمائش کر لو۔ اگر تو وہ قتل والی بستی قریب ہو جائے تو جہنم میں ڈال، اور اگر وہ عالم والی بستی جہاں اس نے جا کے دین کا مسئلہ پوچھنا تھا، سمجھنا تھا، وہاں اگر وہ قریب ہو جائے تو میری رحمت وسیع ہے، معاف کر دیا میں نے، اس کو جنت میں بھیج، ان کے جو مقتولین ہیں ان کو بھی ہم راضی کریں۔ اب اللہ کے فرشتوں نے پیمائش شروع کی، تو حدیث مبارک میں یہ بھی لفظ ہے کہ اللہ نے فرمایا قربی یا ارض العالم، کہ اے عالم والی زمین ذرا سکڑ جا، بس بندے کو بخشنے پہ ہم تیار ہو۔ جب اللہ کہتے سکڑ جاؤ، زمین کے سکڑنے میں کیا لگتا ہے؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ طویت لی الارض، اللہ نے زمین میرے لیے لپیٹ۔ اسی طرح جب زمین جو ہے